کرام سے گزارش ہے روضہ پنج تنی میں تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين درود پڑھیں محمد وآل محمد صلوات وعدے بلند نعرہ صلوات وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسقناه في الأرض وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسقناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون صدق الله العلي العزيز الحكيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد درود نعرہ سلمان تمام اہل محلہ سے التماس ہے کہ امام مبارک میں تشریف لے آئے مولانا تشریف لا چکے ہیں نعرہ صلوات بیوی زہرا سے دیکھیے گا کہاں جائے آخر بیابان اکیلی ہے زہرا در
فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے، تماچے نہ مارو مسلمان جاؤ، علی کو بلاؤ، اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا، مصائب کا سہرا، اکیلی ہے زہرا، بیاں کس جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، بیاں کس جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، اور کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر، اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا، مصائب کا سہرا، اکیلی ہے زہرا، اے لخت جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر، اے لخت جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر، تم آ جان پہلو میں سو جان ماں کے، باقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا، مصائب کا سہرا، اکیلی ہے زہرا، شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، ارے اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا، مصائب کا سہرا، اکیلی ہے زہرا، سر مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ، کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا، سر مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ، کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا، خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو، چلے آؤ اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ اب میں بڑے ہی اسلام اور مقام میں گزارش کرتا ہوں، آفتاب شریعت وجوب اسلام اور نبیان اسلام والا
فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صلوات بھیجیں۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جناب امیر حسین صاحب مرحوم کی روح کو اصالہ ثواب فرما۔ آیہ کریمہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، اور مسلسل آپ علماء کے بیانات اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ سنتے رہے ہیں، اور ہمارے مذہب، ہمارے مسلک اور ہمارے عقیدے کے سلسلے میں یہ ایک بہترین دلیل ہے، قرآنی دلیل ہے، کیونکہ ہم پر جو ایک الزام لگایا جاتا ہے، اور جو وہابی فکر کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ حضرات جو ہیں خاص طور سے، اور ساتھ صوفیوں کے سلسلے میں بھی وہ یہی بات کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ وسیلے کے قائل ہے اور درمیان میں اپنے اور اللہ کے وسیلہ بناتے ہیں، رسول اللہ کو وسیلہ بناتے ہیں، آل رسول کو وسیلہ بناتے ہیں، اس طرح سے جو صوفی حضرات ہیں وہ جو اپنے جو اولیاء ہیں جن کو مانتے ہیں ان کو وسیلہ بناتے ہیں، اور وسیلہ بنانا شرک ہے، وسیلہ بنانا کفر ہے، اور وسیلہ بنانا خلاف اسلام ہے۔ لہذا ایسے لوگ مشرک ہیں، ایسے لوگ کافر ہیں، ایسے لوگ خارج اسلام ہیں، بلکہ یہاں تک فتویٰ ہے کہ یہ واجب القتل ہے، ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، جہاں پاؤ مار ڈالو، اور اسی بنیاد کے اوپر طالبان بنائے گئے، اسی بنیاد کے اوپر القاعدہ بنائی گئی، اسی بنیاد پر داعش ہے، اسی بنیاد پر وہ تکفیری فرقے ہیں کہ جو ہر طرف دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، اور جو شیعوں کو بھی مار رہے ہیں اور صوفیوں کو بھی انہوں نے کافی قتل کیا ہے۔ بنیاد یہی ہے کہ دیکھو یہ لوگ وسیلہ بناتے ہیں، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بنیادی آیہ کریمہ ہے کہ جو ہمارے مسلک و مذہب کے سلسلے میں ہے، کیونکہ قدرت اعلان فرما رہی ہے کہ دیکھو اگر ہماری معرفت حاصل کرنا ہے، اگر ہم تک پہنچتا ہے تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ بنانا حرام ہے، وسیلہ بنانا ناجائز ہے، وسیلہ بنانا خلاف اسلام ہے، اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم وسیلے بناتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بناتے ہیں، بلکہ وسیلے جو بناتے ہیں وہ حکم الہی سے اور حکم قرآنی سے۔ صلوات بھیجے گا۔ یہاں پر ایک بات کہی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارا بچہ بھی، ہمارا جوان بھی ہو سکتا ہے ذہن میں تشویش و مبتلا ہو جائے، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا، تو کہا گیا کہ بھائی قرآن تو کہہ رہا وسیلہ بناؤ، تو کہتے ہیں یہاں پر وسیلے سے مراد جو ہے وہ ایمان ہے، یہاں پر وسیلے سے مراد نمازیں ہیں، یہاں پر وسیلے سے مراد عبادتیں ہیں، کہ ان کے ذریعے سے
تم ان کو وسیلہ بناؤ اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ نماز جو ہے وہ وسیلہ ہے، ایمان ہمارا جو ہے وہ وسیلہ ہے، تقویٰ جو ہے وہ ہمارا وسیلہ ہے، یہ سب بناؤ۔ اور اس سے مراد نہ رسول اللہ ہے، نہ اہل بیت ہیں، نہ اولیاء کرام ہیں، یہ سب کچھ نہیں۔ نماز کو وسیلہ بناؤ، عبادتوں کو وسیلہ بناؤ، اپنے ایمان کو وسیلہ بناؤ، یہ بات کہی جاتی ہے۔ لیکن آپ خود اگر غور فرمائیں، کہ نماز کی اہمیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں، کوئی اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ مگر یہاں کے اوپر اس آیت کریمہ میں نہ نماز مراد ہے، نہ عبادتیں مراد ہیں، نہ اسی طرح سے کوئی اور وسیلہ مراد ہے، بلکہ آپ دیکھیں آیت کے خود غور سے پڑھ لیں، خود توجہ سے پڑھ لیں تو خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قدرت اعلان فرما رہی ہے تو کیا اعلان کری؟ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اے مومنوں۔ اس کا مطلب ہے جن کو پکارا جا رہا ہے وہ پہلے ہی سے صاحب ایمان ہیں۔ ارے توجہ رہے، بالکل 2 4 والی گفتگو ہے۔ تو میں عام طور سے گفتگو ایسے کرتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور جوان بھی بات کو سمجھیں، مشکل سے مشکل بات بھی آسان ہو جائے، میری کوشش بہرحال رہتی ہے۔ آپ دیکھیں کہا گیا کہ ایمان کو وسیلہ بناؤ اپنے اللہ تک پہنچنے کے لیے ایمان۔ تو اب یہاں کے پر جن کو خطاب کیا جا رہا ہے اس سے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے صاحبان ایمان، یعنی جن کو وسیلہ ڈھونڈنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے ان کے پاس ایمان تو پہلے سے ہے، وہ تو مومن پہلے ہی سے ہیں۔ اور اس کے بعد اعلان ہوا کہ تقوی اختیار کرو، متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ تو کیا کوئی کسی بے نمازی کو متقی کہہ سکتا ہے؟ جو عبادت سے انکار کرتا ہو، عبادت نہ کرتا ہو اللہ کی، کیا وہ صاحب تقوی ہو سکتا ہے؟ صاحب تقوی کہتے ہی اسی کو ہے کہ جو نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، صاحب عبادت بھی ہو، ایماندار بھی ہو، تبھی تو صاحب تقوی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے کہا جا رہا ہے وہ صاحب ایمان بھی ہیں، صاحب تقوی بھی ہیں۔ اس کا مطلب نمازی بھی ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہوتے ہوئے اب قرآن کہہ رہا ہے اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو۔ ایک سلوات بھیجے نواز۔ واضح ہونا چاہیے، بچوں تک واضح ہونا جانا چاہیے تاکہ کبھی یہ بات کہی جائے تو آپ کے پاس جواب محفوظ ہو، آپ کے پاس بات کا جواب محفوظ ہو۔ کہا گیا کہ ایمان کو وسیلہ بناؤ اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ کہا نمازوں کو وسیلہ بناؤ، روزوں کو وسیلہ بناؤ، عبادتوں کو وسیلہ بناؤ۔ لیکن قرآن اعلان کر رہا ہے اے صاحبان ایمان، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ جب تم متقی بن جاؤ، ارے توجہ ہے، جب صاحب تقوی بن جاؤ، اب مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو۔ دیکھیے تلاش وہ چیز کی جاتی ہے جو اپنے پاس نہ ہو، ارے توجہ ہے، جو چیز موجود ہو اس کی تلاش کیسے؟ کبھی کبھی بوڑھے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معلوم ہے اینک تلاش کر رہے ہیں، اینک کدھر گئی ہماری، ارے اینک کہاں غائب ہو گئی؟ معلوم کو اس کو اپنے سر پیشانی کے اوپر اونچا کر لیا ہے، بھول گئے کہ پیشانی پہ اونچی کی ہے، تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ارے کہا تمہارے سر پہ تو لگی ہوئی ہے، تلاش کیا کر رہے ہو؟ ڈھونڈ کیا رہے ہو؟ تو ڈھونڈی ہمیشہ وہ چیز جاتی ہے جو نہ ہو، جو پاس نہ ہو، وہ چیز ڈھونڈی جاتی ہے۔ تو ایمان تو ان کے پاس ہے، تقویٰ تو ان کے پاس ہے، نمازیں تو ان کے پاس ہیں، روزے تو ان کے پاس ہیں، لہذا اب کیا چیز ڈھونڈو؟ اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ کوئی ایسی چیز ہے جو نمازوں سے الگ ہے، روزوں سے الگ ہے، ایمان سے الگ ہے، تقوی سے الگ ہے، اور وہ ہے دامن محمد و آل محمد۔ ایک سلوات بھیجو۔
یعنی صاف لفظوں میں قرآن مجید اعلان کر رہا ہے اگر خالی ایمان ہے تو یہ جنت تک نہیں پہنچائے گا، اگر خالی تقویٰ ہے تب بھی جنت تک نہیں پہنچو گے۔ اگر تمہیں جنت تک پہنچنا ہے، نجات حاصل کرنا ہے، ہماری معرفت حاصل کرنا ہے، ہمارا تقرب حاصل کرنا ہے تو محمد و آل محمد کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ ایک سلوات ہونا۔ اور آپ دیکھیں یہ نہیں کہا گیا، بہت لطافتیں اس میں، یہ نہیں کہا گیا کہ خود سے کسی کو وسیلہ بنا لو، یا کہا جاتا تھا وسیلہ تو جو بت پرست ہیں وہ بھی تو بتوں کو وسیلہ بناتے ہیں۔ دیکھیے بہت سخت بات کہی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ بھی بت پرستی کر رہے ہیں، آپ بھی وسیلہ بنا رہے ہیں، اور جو بت پرست ہیں وہ بھی بتوں کو وسیلہ بناتے ہیں۔ تو اب سوال یہاں پر خود اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، وسیلہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، خود سے منتخب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تلاش کرنے کا خود مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وسیلے موجود ہیں، اللہ کی طرف سے وسیلے موجود ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کی معرفت حاصل کر کے ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اچھا سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ انسان فاعل مختار ہے، اس کو ہر چیز کا اختیار دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر یہ اختیار کیوں نہیں دیا گیا کہ اپنے لیے خود وسیلہ منتخب کر لے، اپنے لیے خود وسیلہ اختیار کر لے؟ تو یاد رکھیے بڑی نزاکت ہے اس میں، کیونکہ ہم کو معرفت اللہ کی حاصل کرنا ہے، معرفت اللہ کی حاصل کرنا ہے، معرفت اس پروردگار کی حاصل کرنا ہے، اور جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو حی ہے، جو قیوم ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ لہذا ہم اگر کسی کو خود وسیلہ بنائیں گے، نہیں بہت توجہ چاہوں گا، ہم اگر کسی کو خود وسیلہ بنا دیں گے تو کیونکہ ہم نے بنایا ہے وسیلہ، کیونکہ ہم نے اس کو وسیلہ بنایا ہے، لہذا وہ ہمارے صفات کا مظہر ہوگا، وہ ہمارے کمالات کا مظہر ہوگا، اور ہمیں معرفت اللہ کی حاصل کرنا ہے۔ ارے توجہ رہے، ہمیں معرفت اور تقرب اللہ کا حاصل کرنا ہے۔ ہم جس کو بنائیں گے وہ ہماری طرح سے مشکلوں میں پھنسے گا، توجہ رہے، کیونکہ ہم بے اختیار صاحبان ذوق ہیں، کیونکہ ہم بے اختیار ہیں، لہذا ہم جس کو بنائیں گے وہ ہماری طرح سے بے اختیار ہوگا، اور اللہ فاعل مختار، نہیں پوری توجہ رہے، اللہ فاعل مختار ہم بنائیں گے تو ہماری طرح سے وہ بے اختیار ہوگا۔ اللہ فاعل مختار وہ جس کو بنائے گا وہ احمد مختار ہوگا۔ ایک سلوان بھیجے آواز، ہم مشکلوں میں پھنستے ہیں، بہت توجہ رہے، ہم مشکلوں میں پھنسے ہیں، ہم جس کو بنائیں گے وہ بھی مشکلوں میں پھنسے گا۔ اگر مشکلوں میں نہ پھنستا تو پھر یا علی مدد کیوں کہتا؟ ایک سلوات بھیجے آج بھی تاریخ میں جملہ محفوظ ہے، آج بھی تاریخ میں جملہ محفوظ ہے کہ ایک صاحب جو تخت سلطنت پر بیٹھے، تخت خلافت پر بیٹھے، جب بھی مشکل پڑی علی کو یاد کیا، جب بھی مشکل پڑی علی کو یاد کیا، اور آخر میں جملہ کہنا پڑا کہ خدا مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ مشکل تو ہو اور علی جیسا مشکل کشا نہ ہو۔ ایک سلوات برنواز محمد وآلہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم کیونکہ مشکلوں میں پھنستے ہیں، ہم جس کو بنائیں گے وہ ہماری طرح مشکلوں میں پھنسے گا۔ مسلمانوں نے تجربے کر کے دیکھ لیے ہیں کہ جن کو مسلمان بناتے ہیں وہ مشکلوں میں پھنستا ہے، لیکن اللہ حلال مشکلات، اللہ حلال مشکلات وہ جس کو بنائے گا وہ کائنات کا مشکل کشا ہوگا۔ ایک سلوات بھیجو۔
لہذا ضروری ہے کہ اللہ منتخب کرے وسیلے کے لیے. جو کہ ہم بنائیں گے تو ہماری صفات کا مظہر ہوگا، اور جو اللہ بنائے گا وہ صفات الہیہ کا مظہر ہوگا، وہ کمالات الہیہ کا مظہر ہوگا. صلوات بھیجو بس ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دو اپنے دلیل کے طور پر، ثبوت کے طور پر. جب جناب ابراہیم، ان کو بھی معراج ہوئی جناب ابراہیم کو، تو جناب ابراہیم جو ہیں وہ پہلے آسمان تک پہنچے تھے. ان کی معراج پہلے آسمان تک تھی. جب پہلے آسمان پر پہنچے اور جو زمین پر نگاہ ڈالی تو ظاہر ہے پوری زمین نگاہوں کے سامنے تھی. جناب ابراہیم کی پوری زمین نگاہوں کے سامنے تھی. ایک جگہ جو نظر پڑی تو دیکھا کہ کچھ اللہ کے بندے گناہ کر رہے ہیں، کچھ اللہ کے بندے گناہ میں مصروف ہیں. اب خلیل خدا غیظ آ گیا ان کو کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا بندہ اور گناہ کر رہا ہے. لہذا بد دعا کی ان گناہ گاروں کے لیے، اللہ کا عذاب نازل ہوا، وہ گناہ گار ختم ہو گئے. دوسری طرف نگاہ ڈالی، کہا دیکھا وہاں بھی کچھ اللہ کے بندے گناہ کر رہے. اب پھر ان کو غیظ آ گیا، پھر بد دعا کی، عذاب نازل ہوا، وہ لوگ بھی ختم ہو گئے. تیسری طرف نگاہ ڈالی، دیکھا وہاں بھی کچھ لوگ گناہ کر رہے ہیں، پھر بد دعا کی. اب ظاہر نبی کی بد دعا وہ ایسی نہیں ہے کہ جو ضائع ہو جائے، لہذا ادھر بد دعا کی، ادھر عذاب نازل ہوا اور ادھر وہ لوگ بھی ختم ہو گئے. جب 4-5 مرتبہ جناب ابراہیم نے بد دعا کی اور بہت سے اللہ کے بندے جو سے ہلاک ہو گئے، تو اب اللہ کی آواز آتی ہے. بہت توجہ، اب اللہ کی آواز آتی ہے، اے ابراہیم کیا میرے سارے بندوں کو مار ڈالو گے؟ پوری توجہ، پوری توجہ. اے ابراہیم کیا میرے سارے بندوں کو مار ڈالو گے؟ کیا میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ گناہ کر رہے ہیں؟ توجہ. کیا میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ گناہ کر رہے ہیں؟ مگر دیکھو ابراہیم، میرا عذاب فوراً نازل نہیں ہوتا، میرا عذاب فوراً نازل نہیں ہوتا، بلکہ میں گناہگار بندوں کو توبہ کا موقع دیتا ہوں. لاکھ گناہگار ہو، اگر شرمندگی میں ایک بار توبہ کر لی تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. میں توبہ کا موقع دیتا ہوں. اس کے بعد اللہ کی آواز آتی ہے کہ اگر یہ گناہ، بہت توجہ، کہ اگر یہ گناہگار توبہ نہیں کرتا ہے تب بھی میرا عذاب فوراً نازل نہیں ہوتا، بلکہ میں اس گناہگار کی نسل پر نگاہ ڈالتا ہوں کہ اس گناہگار کی نسل میں کوئی بندے مومن تو نہیں آنے والا، اس گناہگار کی نسل میں کوئی بندے مومن تو نہیں آنے والا ہے. تو اگر اس کی نسل میں کوئی بندے مومن ہوتا ہے تو میرا عذاب اس گناہگار پر نازل نہیں ہوتا، اور اگر کوئی بندے مومن نہیں ہوتا ہے قیامت تک تب میرا عذاب نازل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک الہی صفت ہمیں یہ ملی کہ اس وقت تک عذاب نازل نہیں ہوتا جب تک قیامت تک نسل پر نگاہ نہ ڈال لی جائے. آئیے دیکھیں روئے زمین پر کوئی اللہ کا بندہ اس الہی صفت کا حامل ہے یا نہیں. تو اس کے لیے ہمیں میدان صفین چلنا ہوگا جہاں رات بھر جنگ ہوئی، جس کو لیل حریر کہتے ہیں. صبح نمودار ہوئی، مالک اشتر مسکراتے ہیں مولا کی خدمت میں آئے. مولا نے پوچھا یا مالک اشتر کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا مولا جتنے آپ نے دشمن قتل کیے پوری رات میں اتنے ہی دشمن میں نے بھی قتل کیے. کہا تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ کس طرح سے اندازہ لگایا؟ کہ آپ جب بھی وار کرتے ہیں نعرے تکبیر بدل کرتے ہیں، میں رات بھر آپ کی تکبیروں کو گنتا رہا. آپ نے 500 مرتبہ نعرے تکبیر بلند فرمائے، اس کا مطلب 500 دشمنوں کو واصل جہنم کیا، اور میں نے بھی 500 مارے. وہ بات ایک ہی ہو گئی. مولا علی نے مسکرا کر کہا اے مالک اشتر بڑی غلط فہمی میں ہو،
ارے بڑی غلط فہمی میں ہو، تمہارے تلوار چلانے میں اور میرے تلوار چلانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تمہارے سامنے جو آیا تلوار چلا دی، میرے سامنے جو آتا تھا میں قیامت تک اس کی نسل پر نگاہ ڈال کر دیکھتا تھا کہ کوئی بندہ مومن تو نہیں آنے والا۔ ایک سلوات بھیجے بتاوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت کا ذریعہ وہی بن سکتے ہیں جو صفات الہیہ کے حامل ہو، جو کمالات الہیہ کے حامل، وہی وسیلہ بن سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ محمد و آل محمد ہمارا وسیلہ ہے، دنیا میں بھی وسیلہ ہے، میدان حشر بھی وسیلہ ہے، پورے صراط پر بھی وسیلہ ہے۔ ایک صلوات بھیجے اب ایک واقعہ جو شیعہ سنی ساری کتابوں میں موجود ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور اس وقت ایک فرشتہ ہے جس کا نام فطرس ہے اور جس سے ترک اولا ہوا ہے، کیونکہ جس کے ذہن میں تصور آ گیا تھا کہ جیسی پرواز میرے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، جیسی قوت و طاقت میرے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، لہذا اب یہ ہو گیا ترک اولا، لہذا اس سے قوت پرواز چھین لی گئی، اس کے پروں کی طاقت لے لی گئی، ایک ویران جزیرے میں پڑا ہوا ہے۔ ادھر مولا کی ولادت ہوتی ہے، امام حسین دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور فوجوں پر فوجیں ملائکہ کی اترنے لگتی ہیں، جبریل آگے آگے ہیں، پیچھے لا تعداد فرشتے ہیں۔ جیسے اس فطرت کی نظر پڑی، جبریل کو خطاب کر کے کہا اے جبریل کیا قیامت آ گئی ہے؟ کیا قیامت آ گئی ہے؟ کہ یہ کیوں پوچھ رہا ہو کہ اتنی تعداد میں فرشتوں کو اترنا، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی قیامت آنے والی ہے۔ کہ نہیں، قیامت نہیں آئی ہے، بلکہ رسول اللہ کے گھر میں نواسہ پیدا ہوا ہے، ہم سب مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے نواسہ پیدا ہوا ہے، چھوٹا نواسہ پیدا ہوا ہے، ہم سب مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ کہے جبریل ایک مہربانی مجھ پر کر دو، ایک کرم مجھ پر کر دو۔ کہا کیا؟ کہا مجھے لے کر چلو، میرے پروں میں طاقت نہیں، میرے پروں میں قوت نہیں ہے، میں خود پرواز نہیں کر سکتا، مجھے لے کر چلو رسول اللہ کی خدمت میں اسی نواسے کا واسطہ دوں گا انہیں کہ آپ کو جو نواسہ ملا ہے اس کے طفیل و تصدق میں آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میرا ترک اولا معاف ہو جائے اور مجھے پھر سے قوت پرواز مل جائے۔ جناب جبریل لے کر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں، فطرس کو، فرشتہ ہے، ملک ہے، فطرس تو پہنچتے ہیں، لے کر پہنچتے ہیں، فطرس پہنچتا ہے، مبارکباد دیتا ہے، اے اللہ کے رسول آپ کا نواسہ مبارک ہو، اور میری یہ استدعا آپ قبول فرما لیں، میری یہ التجا قبول فرما لیں کہ اس بچے کے طفیل میں آپ میرے لیے دعا فرما دیں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ میرے ترک اولا کو معاف کر دے، قوت پرواز مل جائے۔ رسول چاہتے تو دعا مانگ سکتے تھے، ارے توجہ رہے، رسول چاہتے تو دعا مانگ سکتے تھے، لیکن رسول نے کہا کہ اس کو میرے بچے کے جھولے کے پاس لے جاؤ، اس کا وسیلہ میرا نواسہ بنے گا۔ کوئی اپنی زندگی ہی میں رسول نے بتا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی وسیلہ بن سکتا ہے تو میری اولاد ہی بن سکتی ہے۔ ایک سلوات بھیجو محمد والے۔ اس کے بعد وہ جاتا ہے، اب روایت کہتی، روایت میں یہی ہے کہ اس نے جا کر شہزادے کے جھولے سے، امام حسین کے جھولے سے اپنے پروں کو مس کیا، اپنے پروں کو مس کیا، فوراً قوت پرواز واپس آئی، فوراً وہ اس کے جو بھی تھا اس پہ افاقہ ہوتا ہے اور وہ اسی طرح سے اس کی قوت و طاقت واپس آ جاتی ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ من مثلی، کون میرا مثل ہے، کون میرا نظیر ہے، اسی کے اوپر سزا ملی تھی، لیکن جیسے ہی امام حسین کے طفیل میں اس کو قوت و طاقت واپس ملی تو اس نے کہا من مثلی،
کون میرا مثل ہے؟ اگر یہیں پر تھم جاتا تو پھر سزا مل جاتی اس کو، اگر یہیں پر رک جاتا تو پھر سزا مل جاتی، مگر اس نے آگے کہا کہ میرا مثل کون ہے؟ امیری حسین، کیونکہ حسین میرا سردار ہے۔ صلوات بھیجو محمد۔ ایک اور الزام ہم جیسے وسیلے کے سلسلے میں الزام ہے، اسی طرح سے اسی طرح سے اور ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ صاحب ہم جو ہیں وہ اہل بیت کو انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں، اہل بیت کو انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں، اہل بیت کو افضل مانتے ہیں اور انبیاء کا مرتبہ گھٹا دیتے ہیں، لہذا یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ خارج اسلام ہے۔ تو یہاں پر میں جواب دیا کرتا ہوں کہ نہ ہمیں کسی کو گھٹانے کا حق حاصل ہے، نہ کسی کو بڑھانے کا حق حاصل ہے، ہمیں بس حق یہی ہے کہ جو جیسا ہے اس کو ویسا مانیں، اس سے زیادہ کا حق ہمیں نہیں ہے۔ لہذا کیونکہ اللہ نے مرتبہ اہل بیت کا انبیاء سے بلند رکھا ہے، اس لیے ہم اہل بیت کو انبیاء سے بلند مانتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجو اب اسی واقعے کے ذیل میں ثبوت سن لیجیے، بغیر ثبوت کے میں کوئی بات نہیں کرتا، ثبوت سن لیجیے۔ کیوں یہ واقعہ شیعہ سنی حضرات دونوں لکھا ہے، امام حسین کے سلسلے میں فطرت آیا اور اس کو قوت پرواز ملی، اور اس کے بعد اب دوسرا ایک واقعہ ہے کہ جو تمام شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ وہ دوسرا واقعہ کیا ہے؟ وہ دوسرا واقعہ ہے کہ جب جناب نوح پیغمبر پہلے رسول ہیں، پہلے صاحب شریعت رسول ہیں جناب نوح، اب جب یہ تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو اتنے پتھر مارے جاتے تھے، اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ پتھروں کے انبار میں چھپ جاتے تھے، زخمی ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد جبریل آتے تھے، ملائکہ آتے تھے اور تمام ملائکہ ان کو پتھروں کے انبار سے نکالتے تھے۔ اب زخمی حالت میں ہے جناب نوح، جس پورا پتھروں سے زخمی ہے۔ شیعہ سنی دونوں تحریر کر رہے ہیں، شیعہ سنی دونوں لکھ رہے ہیں کہ جب زخمی حالت میں جناب نوح کو یہ ملائکہ باہر نکالتے تھے تو اب ملائکہ، اب توجہ رہے، ملائکہ اپنے پروں کو جناب نوح کے جسم سے مس کرتے تھے، اپنے پروں کو جناب نوح کے جسم سے ملتے تھے، مس کرتے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ جب ملائکہ اپنے پروں کو نوح کے جسم سے، زخمی نوح ان کے جسم سے جب مس کرتے تھے تو جناب نوح کے سارے زخم اچھے ہو جاتے تھے، جناب نوح کے سارے زخم اچھے ہو جاتے تھے۔ کون ہے نوح؟ اول رسول ہیں، پہلے رسول ہیں، پہلے صاحب شریعت ہیں، پیغمبر ہیں، صاحب شریعت ہے۔ لیکن اب شیعہ سنی دونوں لکھ رہے ہیں کہ جب ملک اپنے پروں کو ان کے جسم سے مس کرتا ہے تو نوح کے سارے زخم اچھے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں عرض کروں کہ ملک کے پروں سے نبی کو شفا ملتی تھی، ملک کے پروں سے نبی کو شفا ملتی تھی۔ یہ نوح کی منزل ہے کہ ملک کے پروں سے نوح کو شفا مل رہی ہے، اور یہ حسین کی منزل ہے کہ حسین کے گہوارے سے ملک کے پروں کو شفا مل رہی ہے۔ بتاؤ مرتبہ کس کا بلند ہے، شان کس کی بلند ہے؟ ایک صلوات بلند آواز، ایک صلوات بلند آواز تبر محمد۔ یہی ہے یہی ہیں جو ہمارا وسیلہ ہیں، جن کے ذریعے ہم جیسے گناہگار معاف کیے جائیں گے۔ اور خاص طور سے کیونکہ آج شب شہادت ہے شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام علیہ، لہذا آپ کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ کے کیا معنی ہے؟ فاطمہ کے معنی ہے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی۔
فاطمہ کے معنی ہے جہنم کی آگ سے بچانے والی. اسی لیے روایت ہے کہ جب حشر کا سما ہوگا پوری کائنات وہاں پر جمع ہوگی. اس پر شہزادی جب بارگاہ الہی میں پہنچیں گی تو آپ فرمائیں گی بارگاہ الہی میں کہ پالنے والے دنیا نے ہماری قدر نہیں کی، ہماری منزلت نہیں پہچانی، ہمیں بڑے مصائب ہم پر توڑے گئے، بڑے ظلم ہم پر کیے گئے. آج میدان حشر ہے، پوری انسانیت یہاں جمع ہے، ذرا یہ ظاہر کر دے کہ ہمارا مرتبہ کیا ہے، یہ ظاہر کر دے کہ ہمارا شرف کیا ہے، ہماری عزت کیا ہے. تو ندائے قدرت آئے گی، اے فاطمہ زہرا ہم تمہیں اختیار دے رہے ہیں، جس کو دل چاہے جنت لے جاؤ. ایک سلوات بھیجے ورنہ جس کو دل چاہے جنت لے جاؤ، جس کو دل چاہے، ہم تمہیں اختیار دے رہے ہیں، جس کو دل چاہے جنت لے جاؤ. اس کے بعد روایت میں جملے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہزادی شیعوں کو شناخت کر کے اور پہچان کے جنت کے دروازے پر لے جائیں گی، جنت کے دروازے پر لے جائیں گی. عجیب تشبیہ دی ہے روایت میں کہ جس طرح سے ایک پرندہ جب دانے چنتا ہے زمین کے اوپر تو اچھے دانے چن لیتا ہے، سڑے خراب چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح سے شہزادی اپنے چاہنے والوں کو منتخب کر کے دروازے پر جنت کے پہنچا دیں گی، جنت کے دروازے پر پہنچا دیں گی. اب وہ سارے شیعہ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہ بارگاہ الہی میں عرض کریں گے، توجہ رہے، وہ بارگاہ الہی میں عرض کریں گے کہ پالنے والے پوری جب تک دنیا میں ہم رہے ہمیں نہ کبھی اقتدار ملا، نہ ہمیں کبھی حکومت ملی، نہ ہمیں دنیا میں کوئی بڑی عزت ملی، دنیا میں ہم کو بہت کم سمجھا گیا، دنیا میں ہم کو بڑا کمزور سمجھا گیا، لیکن اب ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، بتا دے کہ فاطمہ زہرا کے شیعوں کا مرتبہ کیا ہے، فاطمہ زہرا کے چاہنے والوں کا مرتبہ کیا ہے. ندا آئے گی، ہم تم کو بھی اختیار دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے مجالس سے اہل بیت میں تمہاری مدد کی ہے، چاہے کسی مذہب کا ہو، چاہے کسی مسئلہ کا، ہم اختیار دیتے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. ایک سلوات بھیجو ایک سلوات بلند آواز. تو شیعوں کو اختیار دیا جائے گا کہ مجالس میں کسی نے اگر فرش بچھانے میں مدد کی ہے، کسی نے تبرک میں مدد کی ہے، کسی نے کسی سلسلے میں مجلسوں میں مدد کی ہے، شیعوں کو اختیار ہوگا کہ اپنے ساتھ لے جائیں. شرط نہیں کہ وہ شیعہ ہو یا نہ ہو، شرط نہیں کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، کسی دوسرے مذہب کا بھی ہو تب بھی شیعوں کو اختیار ہوگا کہ اپنے ساتھ لے جائیں. لہذا تمام حضرات چاہے کسی مسلک کے ہوں، جو بھی غم امام حسین میں مدد کرتے ہیں، ہمارا اختیار ہوگا ان کو اپنے ساتھ جنت لے جائیں. ایک سلوات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہزادی وہ ہے، یہی اہل بیت ہیں جو اسلام کو بچانے کا وسیلہ بنے. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنا وسیلہ نہ بنائے، مسلمان اپنا وسیلہ نہ بنائے. ارے یہ وہ ہے کہ اسلام نے ان کو اپنا وسیلہ بنایا، اسلام نے ان کو اپنے بچانے کے لیے ان کو وسیلہ بنایا ہے. اگر یہ وسیلہ نہ بنتے تو آج اسلام نہ ہوتا. اگر شہزادی کی اولاد کربلا کے میدان یہ قربانیاں نہ دیتی تو آج یزیدی اسلام ہوتا، آج محمدی اسلام نہ ہوتا، آج اموی بنی امیہ کا اسلام ہوتا، آج رسول اللہ کا اسلام نہ ہوتا. لیکن یہ قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے آج اسلام محفوظ ہے. لیکن اس کے لیے اہل بیت کو کیسی عظیم قربانیاں دینا پڑی ہیں. کچھ شہزادی کو آپ دیکھ لیجئے کہ کیسی اذیتیں دی گئی، کیسی تکلیفیں دی گئی. ذہنی اذیتیں بھی ہیں، جسمانی اذیتیں بھی ہیں. ابھی رسول اللہ کی وفات کو صرف 3 دن گزرے تھے. شہزادی رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں. کچھ پڑوس میں مسلمان رہنے والے آ کر کہتے ہیں کہ یا علی رسول کی بیٹی سے کہیے یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں. ان کے رونے سے ہمارے کاروبار زندگی میں فرق آ رہا ہے. مولا علی نے پیغام پہنچایا، شہزادی کو کیسی روحانی اذیت پہنچی.
کیسی ذہنی اذیت پہنچی ہوگی جب خود مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا ہوگا کہ یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ شہزادی نے عجیب حسرت ناک جواب دیا، فرمایا کہ علی جا کر ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ ان کو زیادہ دنوں کی زحمت نہیں ہے، میں بہت جلدی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ مگر مولا نے اہتمام کیا کہ صبح ہوتے جنت البقیع لے جاتے تھے، شام ہوتے واپس لے آتے تھے۔ ایک مرتبہ وقت غروب جب واپس لینے پہنچے تو دیکھا شہزادی کے چہرے کا رنگ زیادہ متغیر ہے، رنگ رخ کچھ زیادہ اڑا ہوا ہے۔ گھبرا کر پوچھا بنت رسول کیا بات ہے، اس وقت چہرے کا رنگ زیادہ متغیر نظر آ رہا ہے؟ شہزادی نے فرمایا اے علی شاید آپ نے غور نہیں کیا، اے علی آپ نے شاید دیکھا نہیں کہ جس درخت کے سائے میں دن بھر باپ کا ماتم کرتی تھی، رات میں کسی نے وہ درخت کاٹ دیا۔ میں نے دن بھر دھوپ میں باپ کا ماتم کیا ہے۔ عزاداروں میں شہزادی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کروں گا، اے شہزادی شکر کیجئے مدینہ ہے کربلا نہیں۔ کم از کم بیٹی کو اتنی اجازت تو ہے کہ دھوپ ہی میں صحیح باپ کا ماتم کر لے۔ ذرا آ کر کربلا کا منظر دیکھیے کہ ننھی سی سکینہ، اگر آنکھ میں آنسو کا قطرہ بھی آتا ہے تو کبھی نوک نیزہ سے اذیت، کبھی تازیانوں سے اذیت ہے۔ ہاں بچی کا تذکرہ تو دو جملے سن لیجئے کہ جب حسین شہید ہو گئے، جب خیموں میں آگ لگ چکی، جب شہزادیوں کے سروں سے چادریں چھن چکی، یہ ننھی سی بچی شام ہوتے ہی بابا کے سینے کو تلاش کر رہی ہے، میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے؟ روایت کہتی ہے کہ رخ کیا مقتل کی طرف، آواز دے رہے ہیں، آواز دے رہی ہے میرے بابا آپ کہاں ہیں، میرے بابا آپ کہاں؟ ایک نشیب سے آواز آتی ہے الیہ الیہ، اے سکینہ ادھر آ جاؤ، میں یہاں تشریف میں موجود ہوں۔ پہنچتی ہے، اپنے باپ کے سینے سے لپٹ جاتی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ سکینہ کو نیند آ گئی۔ یہاں شیور کہہ رہا ہے کہ سب سواریوں کو سوار ہونا ہے۔ جب ساری بیویاں سوار ہو گئی تو آخر میں معلوم ہوا کہ سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، سکینہ نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ بلون تلاش کرتا ہوا نکلا کہ ننھی بچی کہاں ہے، کبھی اس سے پوچھتا ہے کبھی اس سے پوچھتا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو ایک نشیب کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ ملعون سمجھ گیا کہ وہ بچی کہاں ہو سکتی ہے، اس نشیب میں پہنچا اور بچی پر وہ ظلم کیا کہ سکینہ نے تڑپ کر بابا کی لاش کو چھوڑ دیا۔ اب شبلی اصرار کر رہا ہے کہ سکینہ قافلہ تیار ہے، تمہیں چلنا ہوگا، اور بچی اصرار کر رہی ہے اے شیر مجھے یہی چھوڑ دے، اے شیر مجھے یہی چھوڑ دے۔ جب سکینہ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو وہ شقی اور ملعون بھی پوچھنے پر مجبور ہوا، اے سکینہ مجھے اتنا بتا دو کہ اس صحرا میں، اس جنگل میں جہاں سوائے لاشوں کے کچھ نہیں ہے، تم اکیلے رہ کر کیا کرو گی؟ بچی نے جواب دیا میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ صحابی رسول ابو ذر جب ایک صحرا میں دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے ساتھ ان کی چھوٹی سی بچی تھی۔ بچی اتنی کم سن تھی کہ نہ باپ کو غسل دے سکتی تھی، نہ کفن پہنا سکتی تھی، نہ دفن کر سکتی تھی، تو اس نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ قافلوں کے راستے پر جا کر بیٹھ گئی تھی اور آنے جانے والوں سے فریاد کرتی تھی کہ رسول کے صحابی کی لاش صحرا میں بے کفن پڑی ہوئی ہے، اگر کوئی رسول کا چاہنے والا ہے تو صحابی رسول کو دفن کر دے۔ اے شیور میں بھی قافلوں کے راستے میں جا کر بیٹھ جاؤں گی اور آنے جانے والوں سے فریاد کروں گی کہ نواسہ رسول کا لاشا جنگل میں بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے، اگر کوئی رسول کا ماننے والا ہو تو نواسہ رسول کو دفن کر دے، نواسہ رسول کو کفن دے۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جناب امیر حسین صاحب مرحوم مغفور کی روح کو اِسال ثواب فرما۔
God.
اب کلیجا تمہارا کبھی تشنگی سے جلے گا نہیں، اب کلیجا تمہارا کبھی تشنگی سے جلے گا نہیں، اب دکھے گا رسن سے گلا، اے سکینہ خدا حافظ، رو کے بولے شہ کربلا، اے سکینہ خدا حافظ، اب سفر میں ہے رہنا تمہیں اپنے بیمار بھائی کے ساتھ، اب سفر میں ہے رہنا تمہیں اپنے بیمار بھائی کے ساتھ، ساتھ اپنا یہیں تک تھا، اے سکینہ خدا حافظ، رو کے بولے شہ کربلا، اے سکینہ خدا حافظ، تھی قیامت کی رمزی گھڑی، سامنے تھی سکینہ کھڑی، ہی قیامت کی رمزی گھڑی، سامنے تھی سکینہ کھڑی، زیر خنجر تھی شہ کی صدا، اے سکینہ خدا حافظ، رو کے بولے شہ کربلا، اے سکینہ خدا حافظ، یا حسین 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 یا حسین، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا ابا عبد اللہ الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین، السلام علیک جمیع شہداء کربلا واسیران کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس، یا ایہا المدفون بأرض طوس، السلام علیک یا مغذ الشیعة وزوار في يوم الجزاء وسلطان العرب والعجم، یا ابا الحسن علی بن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من اغانم انصارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔